بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ یوکرین مسئلے پر پوٹین بائیڈن ملاقات غیر یقینی، شروعاتی رضامندی کے بعد ماسکو پیچھے ہٹ گیا۔ صدر فرانس اور جرمن چانسلر نے کی پوٹین سے بات چیت، رشیا نے بیلاروس میں جنگی مشقیں بڑھا دیں۔ ایران نیوکلیئر ڈیل ہوئی تو مڈل ایسٹ میں خون خرابہ بڑھے گا، اسرائیلی وزیر اعظم نے دی وارننگ۔ ایران نے کہا ویانا بات چیت ناکام ہوئی تو مغربی ملک ذمہ دار ہوں گے۔ 250 ایم پیز نے کہا امریکہ اور یورپ سے ضمانت حاصل کی جائے۔ ابراہیم رئیسی اہم دورے پر قطر پہنچے، کہا گلف کنٹریز کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں۔ ایران کے ساتھ صلح ممکن ہے، 5ویں دور کی بات چیت چاہتے ہیں، سعودی وزیر خارجہ کا جرمنی میں خطاب۔ حجاب اسلام میں لازمی نہیں ہے تو معاملہ آرٹیکل 25 کے تحت نہیں آتا، کرناٹک ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ جنرل کی دلیل۔ کرناٹک میں حجاب تنازع کے درمیان شیوا موگا میں بجرنگ دل کارکن کا قتل، شہر میں تناؤ، کئی گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ شروعات یوکرین سے۔ امریکہ نے یونائیٹڈ نیشنز سے کہا ہے کہ اس کے پاس یوکرین پر رشیا کے حملے کی صورت میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے اندیشوں کے بارے میں ٹھوس رپورٹس ہیں۔ اس دوران امریکی صدر جو بائیڈن اور رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین کے درمیان یوکرین کے بارے میں تناؤ کم کرنے کے لیے ملاقات پر الجھن پیدا ہو گئی۔ حالانکہ ایسا کہا گیا تھا کہ اس ملاقات سے اتفاق کیا گیا ہے، لیکن بعد میں ماسکو نے کہا ہے کہ وہ اسے کنفرم نہیں کر سکتا۔ میٹنگ طے کرانے میں فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ ملاقات فرانس میں ہونی طے پائی تھی۔ وائٹ ہاؤس نے بتایا تھا کہ یہ میٹنگ یورپ میں کئی دہائوں کے بدترین سیکیورٹی بحران کو حل کرنے کا ایک موقع ہوگی۔ امریکی انٹیلیجنس عہدیداروں نے کہا ہے کہ رشیا فوجی کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ماسکو ان رپورٹس کو رد کرتا ہے۔ رشیا نے اب تک بائیڈن پوٹین ملاقات کو کنفرم نہیں کیا ہے۔ کرملن نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے سفارتکاری کی امیدوں پر پانی پھیر دیا، حالانکہ اس سے پہلے بات چیت کی پیشکش قبول کرنے کے اشارے ملے تھے۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے پوٹین سے بات چیت کی ہے۔ ماسکو کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ یوکرین کی شلباری سے سرحد پر ایک سیکیورٹی عمارت کو نقصان پہنچا ہے۔ اس سے پہلے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے پوٹین کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کے بعد بائیڈن پوٹین ملاقات کے بارے میں خبر دی تھی۔ پیر کی صبح یہ بات چیت ہوئی تھی، جس کے بعد میکرون نے بائیڈن کے ساتھ 15 منٹ کی بھی بات چیت کی تھی۔ میکرون کے دفتر نے بتایا تھا کہ اس سمٹ کے بارے میں تفصیلات طے کی جا رہی ہیں اور اس سلسلے میں سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن اور رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف جمعرات کو ملاقات کریں گے۔ وائٹ ہاؤس نے یہ بھی اندیشہ ظاہر کیا کہ رشیا یوکرین پر جلد حملے کی تیاری کر رہا ہے اور اگر ایسا ہوا تو امریکہ سخت پابندیاں لگائے گا۔ امریکہ کا اندازہ ہے کہ رشیا نے یوکرین کی سرحد کے قریب 1.5 لاکھ سے زیادہ سپاہیوں کو جمع کیا ہے۔ پوٹین نے کہا کہ وہ بحران کا سفارتی حل چاہتے ہیں۔ رشین حکومت کے دفتر نے کہا کہ پوٹین نے تناؤ کے لیے یوکرین کی فوج کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، لیکن یوکرین اس الزام کو رد کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ماسکو چھیڑخانیاں کر رہا ہے اور یوکرین پر حملے کے لیے بہانے تلاش کر رہا ہے۔ فرانس کے صدر نے کہا کہ دونوں لیڈرز نے نارمینڈی فارمیٹ پر ملاقات سے اتفاق کیا۔ اس میں رشیا، یوکرین، فرانس اور جرمنی شامل ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ میکرون کے ساتھ پوٹین کی بات چیت اگر ہوتی ہے تو یہ اچھی علامت ہے۔ انہوں نے پوٹین اور بائیڈن کی ملاقات کی خبروں کے درمیان کہا کہ یوکرین کی سرحدوں سے رشیا کو فوجیں واپس ہٹا لینا چاہیے۔
اس دوران رشیا نے بیلاروس میں اپنی فوجی مشقوں کی مدت بڑھانے کا اعلان کیا ہے، جہاں 30,000 سے زیادہ رشین سپاہی جنگی مشقوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ بیلاروس نے کہا کہ ایسٹ یوکرین کی صورتحال کی وجہ سے ان مشقوں کی مدت بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس دوران سیٹلائٹ تصویریں سامنے آئی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رشیا کی فوجیں نقل و حرکت کر رہی ہیں۔ امریکی عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ رشیا نے ایک لسٹ بنائی ہے جس میں ان لوگوں کے نام شامل ہیں جنہیں یوکرین پر حملے کی صورت میں ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ 60,000 ریفیوجی ایسٹ یوکرین سے رشیا پہنچے۔ یہ لوگ ایسٹ یوکرین کے علاقے ڈونیسک اور لوہانک سے پہنچے۔ اس دوران ماسکو کی مدد رکھنے والے علیحدگی پسندوں نے ایک بیان میں الزام لگایا ہے کہ ان کا ایک سپاہی یوکرین کی فوج کے حملے میں مارا گیا ہے۔ اس دوران برسلز میں یورپی فارن منسٹرز کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے جس میں صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نفتلی بینٹ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل ہونے کی صورت میں مڈل ایسٹ میں اور زیادہ خون خرابہ ہوگا۔ انہوں نے کیبنٹ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ویانا میں جو سمجھوتا ہو سکتا ہے وہ پہلے سمجھوتے سے زیادہ کمزور اور چھوٹا ہوگا۔ انہوں نے ایک ایسے وقت یہ وارننگ دی جب ویانا میں بات چیت ہو رہی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بات چیت نازک اور آخری مرحلے میں ہے۔ ایران میں کئی ارکان پارلیمنٹ نے صدر ابراہیم رئیسی سے کہا ہے کہ وہ امریکہ اور 3 یورپی ملکوں سے یہ ضمانت حاصل کریں کہ وہ سمجھوتے سے باہر نہیں نکلیں گے۔ رئیسی کو ایک خط لکھتے ہوئے 250 ارکان پارلیمنٹ نے سمجھوتے کے لیے کئی شرطیں رکھیں۔ ان ارکان پارلیمنٹ نے کہا کہ سمجھوتا اسی وقت ہونا چاہیے جب تمام پابندیاں ہٹائی جائیں۔ ان میں میزائل ٹیکنالوجی اور انسانی حقوق سے متعلق پابندیاں بھی شامل ہونی چاہیے۔ امریکہ کے اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں نیوکلیئر ڈیل توڑ دی تھی اور ایران کے خلاف پابندیاں پھر سے لگا دی تھیں۔ بائیڈن حکومت نے نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے بات چیت شروع کی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتلی بینٹ نے الزام لگایا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں ایران نے یورینیم کی وہ سطح حاصل کر لی ہے جس کے ذریعے وہ نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے بہت قریب پہنچ گیا ہے، لیکن ایران ہمیشہ سے کہتا رہا ہے کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام پرامن ہے اور وہ نیوکلیئر ہتھیار بنانے کو حرام سمجھتا ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی ایک اہم دورے پر قطر پہنچے۔ اس دورے کے دوران کئی اہم سمجھوتوں پر دستخط کیے جا رہے ہیں۔ یہ دورہ 2 دن کا ہوگا۔ ابراہیم رئیسی نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد سے ملاقات کی۔ یہ دورہ منگل کو بھی جاری رہے گا۔ اس موقع پر رئیسی نے کہا کہ ہم اپنے پڑوسیوں خاص طور پر خلیج فارس کے ملکوں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اور سیاسی اور معاشی تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں۔ ایران کے وزیر ٹرانسپورٹ رستم قاسمی نے بتایا کہ دونوں ملکوں کے درمیان 4 سمجھوتے ہو رہے ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم سمجھوتا یہ ہے کہ ایران اور قطر سمندر کے نیچے سے ایک سرنگ کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑیں گے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے بات چیت اہم مرحلے میں ہے۔ قطر ایران نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کی تائید کرتا رہا ہے۔ ابراہیم رئیسی نے کہا کہ قطر کے دورے سے پڑوسی ملکوں کے ساتھ ایران کے تعلقات مضبوط کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے قطر کے امیر شیخ تمیم کی دعوت پر یہ دورہ شروع کیا۔ رئیسی نے کہا کہ قطر ایک دوست اور بھائی ملک ہے۔ رئیسی ایک مقامی سمٹ میں بھی حصہ لیں گے۔ یہ سمٹ منگل کو دوحہ میں ہوگا۔ اس موقع پر وہ دوسرے ملکوں کے لیڈرز سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے کہا ہے کہ ویانا بات چیت کی کامیابی کا دار و مدار مغربی ملکوں خاص طور پر امریکہ پر ہے۔ انہوں نے CNN سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ صدر ابراہیم رئیسی بات چیت کے تعلق سے سنجیدہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک حساس وقت سے گزر رہے ہیں اور ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ اگر یہ بات چیت ناکام رہی تو امریکہ اور مغربی ملک اس کے لیے ذمہ دار ہوں گے۔ ایران کا ایک ہوائی جہاز جو تربیتی مشن پر تھا حادثے کا شکار ہو گیا۔ یہ حادثہ آذربائیجان صوبے میں پیش آیا۔ بتایا گیا کہ اس حادثے میں 3 لوگ مارے گئے جن میں ایک سویلین شامل ہے۔ رپورٹس میں کہا گیا کہ پائلٹ اور کو پائلٹ نے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی قربانی دے دی۔ یہ حادثہ مقامی وقت کے مطابق صبح 9 بجے پیش آیا۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے بتایا کہ یہ فائٹر جیٹ شاہد علی پور اسپورٹس مال سے ٹکرا گیا۔ حادثے کے بعد آگ لگ گئی۔ بتایا گیا کہ پائلٹ اور کو پائلٹ باہر نکل سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے بجائے انہوں نے ہوائی جہاز ایک غیر آباد اسپورٹس ہال سے ٹکرا دیا تاکہ لوگوں کو بچایا جا سکے۔ ایک تکنیکی خرابی کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے میں راستہ چلنے والا ایک پائلٹ، ایک شخص اور
پائلٹ اور کو پائلٹ ہلاک ہوئے۔ یہ حادثہ ایران کے تبریز شہر میں ایک آبادی والے علاقے میں پیش آیا۔ یہ ہوائی جہاز ٹریننگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جاری رکھتے ہیں مڈل ایسٹ کی خبروں کے سلسلے کو۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ صلح ممکن ہے اور دونوں ملک 5ویں دور کی بات چیت کی تیاری کر رہے ہیں۔ پرنس فیصل بن فرحان ال سعود نے جرمنی کے دارالحکومت میں میونخ سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب ایران کے ساتھ اچھے تعلقات میں دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ تعلقات دونوں کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے۔ ایران سعودی عرب کے درمیان حالیہ عرصے میں 4 راؤنڈز کی بات چیت ہوئی ہے۔ یہ بات چیت عراق کے دارالحکومت بغداد میں ہوئی۔ عراق کی حکومت نے اس بات چیت میں اہم کردار ادا کیا۔ سعودی حکومت نے کہا کہ ریاض 5ویں دور کی بات چیت کا خواہش مند ہے اور چاہتا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات قائم ہوں اور ان مسائل پر بات چیت ہو جن پر سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کو تشویش ہے۔ امریکہ کے سابق سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو تائیوان کا دورہ کریں گے اور ایک تھنک ٹینک کی میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ وہ تائیوان کے صدر سے بھی ملاقات کریں گے۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت ہوگی جب امریکہ اور چائنا کے درمیان کئی مسائل پر تناؤ پایا جاتا ہے جن میں تائیوان کا مسئلہ بھی شامل ہے۔ اب آتے ہیں انڈیا۔ کرناٹک ہائی کورٹ میں ریاستی حکومت کے وکیل اپنی دلیلیں پیش کر رہے ہیں جہاں حجاب کے مسئلے پر سنوائی ہو رہی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل پربھو لنگ نیواگی نے کہا کہ اگر حجاب اسلام میں لازمی ہے تو اسے اختیاری نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 25 کے تحت حجاب کا حق دینے کے لیے اسے اسلام کا لازمی حصہ ہونا چاہیے اور تمام عورتوں کو جو اسلام پر عمل کرتی ہیں حجاب کرنا چاہیے۔ اس کیس کی سنوائی منگل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اب منگل کو 2:30 بجے پھر سے سنوائی شروع ہوگی۔ امکان ہے کہ منگل کو بھی ایڈوکیٹ جنرل اپنی دلیلیں جاری رکھیں گے۔ چیف جسٹس ریتو راجاوستھی، جسٹس کرشنا ڈکشت اور جسٹس جے ایم قاضی کی عدالت میں یہ سنوائی ہو رہی ہے۔ جسٹس قاضی نے ایڈوکیٹ جنرل سے بعض سوالات بھی کیے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ درخواست گزار یہ خواہش کر رہے ہیں کہ حجاب کو مذہب کے لازمی حصے کے طور پر اجازت دی جائے۔ اس سے اس دعوے کی سنجیدگی کا اظہار ہوتا ہے۔ سبری مالا کیس کا حوالہ دیتے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ اگر یہ طریقہ اختیاری ہے تو اسے مذہب کے لیے لازمی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ کیا اس لباس کے بغیر مذہب کا وجود ختم ہو جائے گا؟ کیا یہ مذہب کی بنیاد ہے؟ انہوں نے کئی دوسرے کیسوں کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ضمیر اور مذہب 2 الگ الگ چیزیں ہیں لیکن ایسے نظریات ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یونیفارم کو مذہبی رنگ نہیں دینا چاہیے۔ پیر کو بھی کئی مسلم لڑکیوں کو سکولز اور کالجز میں داخل ہونے سے روک دیا گیا جو حجاب پہن کر آئی تھیں۔ بنگلور کے پولیس کمشنر نے 144 سیکشن کی مدت 8 مارچ تک بڑھا دی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ ان کی شخصی رائے یہ ہے کہ تمام مذہبوں کو اسکول کے ڈریس کوڈ کو قبول کرنا چاہیے۔ ایک ایسے وقت جب حجاب تنازع زوروں پر ہے، کرناٹک کے شیوا موگا ٹاؤن میں بجرنگ دل کے ایک کارکن کا قتل ہو گیا ہے جس پر تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ بجرنگ دل کے حامیوں نے کئی گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ پتھراؤ کے واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ ایک 26 سالہ بجرنگ دل کارکن ہرشا کا کل رات 9 بجے بعض نامعلوم لوگوں نے چاقو گھونپ کر قتل کر دیا۔ اسے ہاسپٹل لے جایا گیا لیکن اسے بچایا نہیں جا سکا۔ پولیس نے اس قتل کے سلسلے میں 3 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ بجرنگ دل اور بعض دوسرے گوشوں کی طرف سے NIA تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایڈمنسٹریشن نے لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی لگا دی ہے اور سکولز کالجز بند کر دیے ہیں۔ پابندیوں کے باوجود بجرنگ دل کے کئی کارکن جمع ہوئے اور ہاسپٹل سے لاش کو گھر لے جانے تک ایک جلوس نکالا جس کے دوران گڑبڑ ہوئی۔ ریاست کے وزیر داخلہ اے گیانندر نے کہا کہ اب تک کی تحقیقات میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا ہے کہ اس معاملے کا تعلق حجاب تنازع سے ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دوسری وجوہات کی بنا پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ کرناٹک کے چیف منسٹر بسوراج بومائی نے کہا کہ پولیس کو بعض سراغ ملے ہیں جن پر کام کیا جا رہا ہے، لیکن کرناٹک کے ایک وزیر KS ایشورپا نے الزام لگایا کہ کانگریس کے ریاستی صدر DK شیو کمار نے اپنے بیانوں کے ذریعے اس قتل کے لیے لوگوں کو اکسایا ہے۔ وزیر نے ہرشا کو ایک ایماندار آدمی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان غنڈوں نے اس کا قتل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیو کمار نے حال ہی میں کہا تھا کہ قومی جھنڈے کی جگہ بھگوا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ تقریباً 50 لاکھ زعفرانی شالز کے آرڈر سورت کی ایک فیکٹری کو دیے گئے تاکہ حجاب کے خلاف جوابی احتجاج کیا جا سکے۔ ان کے بیانات کے بعد غنڈہ گردی بڑھ گئی۔ ایشورپا کے ریمارکس کے بعد شیو کمار نے کہا کہ وہ پاگل ہو گئے ہیں۔
اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سدھارامیا نے کہا کہ ان کی زبان اور دماغ کے درمیان کوئی تال میل نہیں ہے، بی جے پی کو چاہیے کہ انہیں برطرف کر دے۔ سدھارامیا نے ریاستی وزیر داخلہ سے مطالبہ کیا کہ ریاست میں لا اینڈ آرڈر کی برقراری میں ناکامی کے لیے وہ استعفیٰ دے دیں۔ ایک پولیس آفیسر نے بتایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 4 لوگوں نے یہ حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قتل کا حجاب مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، مقتول ہر شخص قاتلوں کو جانتا تھا اور یہ واقعہ پرانی دشمنی کا نتیجہ ہے۔ بجرنگ دل کے ریاستی کنوینر رگھو ساکلیش پور نے کہا کہ اس کیس میں پولیس کی کارروائی سے وہ خوش نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جلد ہی اگلے قدم کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے الزام لگایا کہ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے پروٹوکول کو توڑتے ہوئے چائنا کی ایک ڈیلیگیشن سے ملاقات کی۔ ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے امت شاہ نے کہا کہ ہم عام آدمی پارٹی اور خالصتانی رابطوں کی تحقیقات کریں گے۔ انہوں نے چیف منسٹر پنجاب چرنجیت سنگھ چنی کے بھیا ریمارک کی بھی مذمت کی۔ آر جے ڈی لیڈر لالو پرساد یادو کو چارہ اسکیم کے ایک اور کیس میں 5 سال جیل اور 60 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ رانچی جھارکھنڈ کی ایک عدالت نے یہ فیصلہ سنایا۔ سابق چیف منسٹر بہار ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سنوائی میں شریک رہے۔ اس کیس کا تعلق سرکاری خزانے سے جعلسازی کے ذریعے 139 کروڑ روپے نکالنے سے ہے۔ اس سے پہلے بھی چارہ اسکیم کے 4 دوسرے کیسوں میں لالو یادو کو سزا دی گئی تھی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ یوکرین مسئلے پر پوٹین بائیڈن ملاقات غیر یقینی، شروعاتی رضامندی کے بعد ماسکو پیچھے ہٹ گیا۔ صدر فرانس اور جرمن چانسلر نے کی پوٹین سے بات چیت۔ رشیا نے بیلاروس میں جنگی مشقیں بڑھا دیں۔ ایران نیوکلیئر ڈیل ہوئی تو مڈل ایسٹ میں خون خرابہ بڑھے گا، اسرائیلی وزیر اعظم نے دی وارننگ۔ ایران نے کہا ویانا بات چیت ناکام ہوئی تو مغربی ملک ذمہ دار ہوں گے۔ 250 ایم پیز نے کہا امریکہ اور یورپ سے ضمانت حاصل کی جائے۔ ابراہیم رئیسی اہم دورے پر قطر پہنچے، کہا گلف کنٹریز کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں۔ ایران کے ساتھ صلح ممکن ہے، 5ویں دور کی بات چیت چاہتے ہیں، سعودی وزیر خارجہ کا جرمنی میں خطاب۔ حجاب اسلام میں لازمی نہیں ہے تو معاملہ آرٹیکل 25 کے تحت نہیں آتا، کرناٹک ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ جنرل کی دلیل۔ کرناٹک میں حجاب تنازع کے درمیان شیو موگا میں بجرنگ دل کارکن کا قتل، شہر میں تناؤ، کئی گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔